اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، چونکہ آج شب ولادت امام المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، آج کی شب کے بھی کافی اعمال ہیں اور کل 13 رجب المرجب کے بھی کافی اعمال ہیں۔ شب کے اعمال میں سے 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ اگر یہ انسان نہیں پڑھ سکتا ہے تو سورہ الحمد کے بعد 3 دفعہ یا 10 دفعہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو بھی کافی ہے۔ پھر کہا گیا 14ویں شب رجب میں 4 رکعت نماز ہے، اس کو یہ سیم طریقے سے پڑھنا پڑے گا، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ 15ویں شب میں 6 رکعت نماز ہے، اس کا طریقہ بھی وہی سیم ہے، یعنی سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تینوں راتوں میں یہ 3 رکعت تینوں نمازیں پڑھے گا، یعنی 2 رکعت بھی، 4 رکعت بھی اور 6 رکعت بھی 2 کر کے پڑھنا پڑیں گی ساری، تو فرمایا سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ 13 رجب کا دن جو ہے یہ ایام 20 کا پہلا دن ہے، یعنی جسے نورانی چاند والے دن کہتے ہیں، یا 13 رجب چاند اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو اسے ایام 20 روشنی والا دن کہتے ہیں۔ 13 رجب، 13، 14، 15، تو 13 جو ہے یہ پہلا دن ہے۔ اس دن 13 کو روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس دن سے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ 15 رجب کو جب یہ 3 دن روزہ رکھیں گے تو 15 رجب کو ایک عمل آتا ہے جسے عمل داؤد کہتے ہیں، ہم پہلے ایک ویڈیو جاری کر چکے ہیں، لیکن اس میں ایک مومن مخصوص نے جو انتہائی قابل احترام ہے، اس نے ہم سے سوال کیا ہے کہ قبلہ آج نماز کے بعد کے بتائیں کہ داؤد کا عمل یہ کیسے وارد ہے، کس معصوم سے ہے، اور یہ داؤد کون تھی؟ روایات میں ملتا ہے کہ داؤد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھیں، یہ امام حسن مصنع کی زوجہ ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ خاتون، یعنی جس کا نام فاطمہ تھا یا حبیبہ تھا، لیکن چونکہ بیٹے کا نام داؤد ہے تو کنیت ہے داؤد، تو یہ جب چھٹے امام کے پاس آئیں تو میرے امام سے کہا کہ میرے 2 بیٹے منصور نے قتل کر دیے ہیں، اور ایک میرا بیٹا داؤد جو ہے وہ عراق میں غائب ہے، میں کافی ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دعائے استفتاح کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو اس دعا کے بارے میں کہا کیسے پڑھیں، تو وہ پھر عمل اسی طریقے سے بتایا ہے۔ تو یعنی وہ خاتون تھیں کہ جس نے بیک وقت اپنے بیٹے ابراہیم کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو اکٹھے دودھ پلایا تھا، یعنی یہ جو داؤد تھے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں اور امام بھی اس کے رضائی بھائی ہیں۔ تو جیسا کہ عمل جو ہے امام نے بتایا ہے اس بی بی کو، لیکن منسوب ہو گیا ہے اس خاتون کے نام سے، جیسے دعائے کمیل جو تھی وہ بتائی مولا علی علیہ السلام نے تھی، لیکن چونکہ کمیل کو بتائی تو زیادہ شہرت کمیل کی جانب منسوب ہو گئی، دعا مولا علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو عمل ہے یہ عمل میرے چھٹے امام کا بتایا ہوا ہے، لیکن داؤد کو بتایا، تو اس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو پہلے جاری کر چکے ہیں، اس کو دہرانا ہم دوبارہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ 13 رجب کا جو دن ہے، اس دن اچھے کپڑے پہنے جائیں، مبارکبادیاں دی جائیں، ناچ گانے سے پرہیز کیا جائے، لو لہب سے پرہیز کیا جائے، جہاں شریعتیں پامال ہوں اس سے پرہیز کیا جائے۔ پھر فرمایا 30 عام الفیل تھی، 13 رجب تھے، اور مولا متقیان نے کعبہ میں قدم رکھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل میں بغض علی اور طواف کعبہ خود چکر میں ہیں کہ یہ کس چکر میں ہیں۔ اگر دشمن علی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو سوائے اس کا چکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت ہی حلال زادہ کرے گا۔ تو 13 رجب مولا علی علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا ہے، آج بھی وہ دیوار جو ہے رکن یمانی والا وہ حصہ آج بھی وہ موجود ہے، وہاں نشان موجود ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے انجینئر بلائے گئے، جیسے ہی یعنی اس کے اوپر کیمیکل لگایا جاتا ہے، اسے بھرا جاتا ہے، جب 13 رجب آتی ہے تو وہاں جو لگے ہوئے کٹ اسکرو ہیں وہ اچانک گر جاتے ہیں۔ تو ہم ایک جملہ یہاں کہنا چاہتے ہیں فضائل کی بعد میں کہ میرے مولا علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے یہاں پہ عیاں کیا ہے کہ جب لوگ علی کا نشان نہ مٹا سکے تو لوگ علی کا نام کیسے مٹا سکیں گے۔